کہ مالک میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبریل امین نے اسرائیل کو، ملک الموت کو وہیں چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی تھی اور عرض کی کہ تیرا محبوب یہ سوال کرتا ہے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا میرے محبوب کو جا کر یہ بتاؤ تو غم نہ کھا، تیرے بعد تیری امت کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پیغام پہنچا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ سرکار دو عالم نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب میرے دل کو سکون مل گیا کہ میری امت کا رکھوالا میرا رب۔ جتنی دنیا میں اس وقت دشمنی، یہود ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھ ہوں، مجوسی ہوں، سکھ ہوں، کوئی بھی ہے، جتنے مذاہب ہیں وہ سارے اس وقت ایک طرف ہیں اور امت مسلمہ ایک طرف ہے، اور پھر اس کے اوپر اندر کی ہماری اپنی بیماریاں وہ الگ ہیں، وہ ساری۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیست و نابود نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس رب کا اپنے نبی سے یہ وعدہ ہے کہ تیرے بعد ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اب اتنی ساری اللہ کے نبی کی اپنی امت سے محبت کی ساری مثالوں کے بعد اللہ کے نبی نے آخری پیغام اپنی امت کے نام دیا۔ وہ آخری پیغام میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام کے دو حصے۔ پہلا حصہ حضور نے فرمایا اے میری امت، اے میرے غلاموں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار فرمایا نماز نماز نماز۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مسجدیں ویران رہے؟ اس کا یہ مطلب ہے آذان ہوتی رہے اور تو حقے میں مصروف رہے؟ اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا پیغام اور بلاوا آئے اور تو کہے کہ میں مصروف ہوں، مجھے کام میری کاروبار ضائع ہوتا ہے؟ تو حضرات محترم، آخری بات، آخری وقت کی آخری بات، آخری وصیت و نصیحت، آخری پیغام جو امت کے نام ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے اپنے آپ کو مزین کر لو، سجدوں سے اپنی جبین کو آباد کر لو، زبان سے اپنے رب کے ذکر کو ہمیشہ اس میں اس کو مشغول رکھو۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی کا آخری پیغام کا پہلا حصہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز پڑھا کریں، نماز میں سستی نہ کریں، نماز اللہ کا حکم ہے، نماز میرے نبی کی آخری وصیت ہے، اس مہربان نبی کی جو رب سے تمہارے لیے پناہ مانگتا تھا۔